بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ہاں یہ عادت ہے کہ جس آدمی کی طرف کسی کا رجحان اور میلان ہو تو اس کو سر پہ چڑھایا جاتا ہے، اور جس سے ذرا سی نفرت ہو اور ذرا سا اختلاف ہو، ذرا سا اس کے موقف سے ہم متفق نہ ہوں، تو اس کو اتنا گراتے ہیں کہ اس کی نیکیاں اور اس کی اچھائیاں بھی ہمیں برائیاں نظر آتی ہیں۔ اسی طرح کا ایک شخص جو ماضی قریب میں بڑا معروف رہا، خاص طور پر رمضان ٹرانسمیشن میں، ٹاک شوق میں، اور اسی طرح میڈیا کی زینت رہا، اور حال ہی میں اس کا انتقال ہوا۔ اب ہر شخص کی زبان پر اس کا نام ہے، مختلف قسم کی اس پر چمی گویاں ہو رہی ہیں، کوئی تو تعریفوں کے پل باندھ رہا ہے اور کوئی اس کی کریٹیسائز اس انداز میں کر رہا ہے کہ بس اس کو یوں سمجھے کہ دنیا میں آنے کا حق ہی نہیں تھا۔ لیکن اس موقع پر میں اپنے اساتذہ اور اپنے بزرگان دین اور اپنے وہ لوگ جو کہ ہم خیال ہیں ان کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ عرض کروں گا کہ ہمیں اعتدال کا راستہ اپنانا ہے، اور ان تمام باتوں میں ہمیں شریعت نے جو ہمیں اصول دیے ہیں، شرعی جو ہمارے لیے ڈائریکشن ہے، اس کو ہم نے فالو کرنا ہے اور اس پہ چلنا ہے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ وہ چلے گئے، جو اس نے کیا، ان لوگوں نے، ان قوموں نے، ان افراد نے جو کیا اس کو وہ پہنچ گئے، اور تمہیں وہ ملے گا جو تم کرو گے۔ ان کو وہ ملا جو انہوں نے کیا، جزا و سزا، اور تمہیں وہ ملے گا جو تم کرو گے۔ اور اگلی بات جو ہے وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یاد رکھنا جو وہ کر کے گئے ہیں اس کے بارے میں تم سے پوچھنی ہوگی۔ ڈاکٹر عامر لیاقت، مشہور زماں شخص جو مختلف حیثیتوں سے معروف تھا، ٹرانسمیشن کرتا تھا، عالم آن لائن کے نام سے جو پروگرام اس نے شروع کیا تھا، اس میں ان کو وہ شہرت ملی جو کہ بہت کم لوگوں کو ملی، اور اس کے بعد رمضان کے ہر پروگرام میں ٹرانسمیشن کے لیے ان کا نام جہاں آتا اس چینل کے 4 چاند لگ جاتے تھے۔ یہ ان کے عروج کا دور تھا۔ افسوس کہ وہ اپنی اس شہرت کو، اپنے اس عروج کو برقرار نہ رکھ سکے۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ ان کو کوئی چینل بلاتا تک نہیں تھا۔ بہرحال ان کے گھر کے رازدانوں نے ان کی زندگی کو لوگوں کے درمیان مشکوک بنایا۔ ایک انسان کی باہر کی زندگی ہوتی ہے، گھریلو ہوتی ہے۔ اب باہر کی زندگی میں انسان جیسا کیسا بھی ہے، تو جب تک اس کی گھریلو زندگی محفوظ ہے وہ اتنا بدنام نہیں ہوتا، لیکن جب گھریلو زندگی گھر کے اندر ہی اس کی یوں سمجھے دشمنی ہو، گھر کے اندر کا بھیدی اس کے راز فاش کرنے لگے، جیسے کہ میڈیا پر اس کی ننگی تصویریں آئی اور ان کی سارے کرتوت کارنامے، اب کتنا صحیح کتنا غلط وہ اللہ جانتا ہے، تو اس کے بعد وہ بہت زیادہ بدنام ہوا۔ جب اس کی بیوی نے، خاص طور پر اس کی آخری بیوی نے جو اس کے حالات بیان کیے گھریلو، تو اس کے بعد ان کا جو مورال تھا وہ زیرو ہو گیا، اور سننے یہ بھی آتا ہے کہ وہ اس کے بعد ذہنی طور پر بیمار اور مریض بن گئے تھے۔ بہرحال
وہ چلے گئے، اب اس کے بارے میں ہمیں بری بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم یہی کہیں گے اللہ کو پہنچ گئے، اللہ کو جواب دے چکے۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ لا تسبوا الاموات فانہم قد افضوا الی ما قدموا، بخاری کی روایت ہے کہ موتا کو، مردوں کو برا نہ کہو، وہ اس تک پہنچ گئے جو انہوں نے آگے بھیجا ہے۔ یہ تقریباً اوپر والی آیت کی وضاحت یا تشریح ہے۔ ڈاکٹر عامر لیاقت ایک متنازع شخصیت تھے۔ ان کی کچھ مجالس ایسی سننے کو ملی ہیں جو عزاداروں کی مجلس میں جا کے انہوں نے صحابہ کرام پر تبرہ بازی کی ہے، ان کے بارے میں نازیبا الفاظ کہے ہیں۔ بہت ساری ان کی اس طرح کی ویڈیوز ملتی ہیں، اور اس کے مقابلے میں ان کی اچھی ویڈیوز بھی ملتی ہیں۔ تو بہرحال متنازع شخصیت تو تھے اور رہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کے مرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے ان کے بارے میں سکوت اختیار کرنا ہے۔ اگر کوئی اچھی بات آپ سے نکلتی ہے، اس کے بارے میں اچھی بات آپ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں کر سکتے ہیں تو وہ اپنے انجام کار کو پہنچ گئے، فرشتوں کے حوالے ہو گئے، اللہ کے ہاں چلے گئے، برزخی زندگی وہ گزار رہے ہیں۔ اب جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کو صلاح مل رہا ہے، جو کر چکے ہیں صلاح مل رہا ہے۔ ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے کہنے سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ اگر خدا نخواستہ ہم زیادتی کریں گے اس کے بارے میں، ان کے مطلب جو انہوں نے جو نہیں تھے، ہم اس کے بارے میں وہ بات کہیں گے تو اس کے گنہگار ہم ہوں گے کہ ہم نے ان کے بارے میں وہ بات کہی جو اس نے نہیں کہا تھا یا جس کے وہ مستحق نہیں تھے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی زبان کو محفوظ رکھنا ہے، بلکہ ایک عمومی جو اصول ہے کہ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، وہ چلے گئے، ان کو اپنا جو کیا تھا وہ مل گیا، اور تمہیں وہ ملے گا جو تم کرو گے۔ اور ایک حدیث کے مطابق کہ اپنے مردوں کو ان کی اچھائیوں سے یاد کرو، ان کی اچھائیاں یاد کرو۔ تو بہرحال جتنے بھی حضرات میری یہ بات سن رہے ہیں، ان اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے بارے میں جو بھی بری بات ہے، جو بھی ہے، دیکھو وہ مر گئے، ہم نے مرنا ہے، تو مرنے کے بعد انسان کی زندگی کے وہ معمولات ختم ہو جاتے ہیں۔ بہرحال جو جیسے کیسے بھی تھے اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے پاس پہنچ گئے ہیں، انہوں نے اپنا حساب دے دیا ہے، تو ہم نے دینا ہے۔ اس لیے ہمیں کسی کے بارے میں برا کہنے کی، غلط کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اپنی زبانوں کو ہمیں محفوظ رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی اگر وہ اسلام کی حالت میں، ایمان کی حالت میں چلے گئے ہیں تو ان کی مغفرت فرمائے، اور اگر خدا نخواستہ ان کا عقیدہ غلط تھا تو بھی اللہ کے پاس وہ پہنچ چکے ہیں، اپنا جواب دے چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری زبانوں کو محفوظ رکھے، ہمیں اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہماری طرف سے کوئی زیادتی نہ ہو۔